أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله ومن اتبعكم من المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل ما بالله واستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين السلام عليكم يا رسول الله وعلى آله وصحبه حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل ما لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بھائیو، محرم الحرام مقدس مہینہ ہے، بڑا ہی محترم مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت اس بات سے لگائی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ جل شانہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور 10 تاریخ کو حضرت حوا کو پیدا کیا، 10 محرم کو پھر دنیا میں بھیجا۔ اسی محرم الحرام میں 10 تاریخ کو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ میدان عرفات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ یہی محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے وہ محرم الحرام میں ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جب اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو اس وقت بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ آتش نمرود میں ابراہیم کو ڈالا، ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نکالا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا دی، وہ بھی 10 تاریخ تھی۔ اللہ جل شانہ نے نبوت کا آغاز کیا، اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کے لیے فرمایا کہ اس کی تخلیق کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور یوم عاشور جس دن اللہ جل شانہ اس کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ان کی آل اولاد میدان کربلا میں، دشت کربلا میں پیاس سے حالت میں اللہ کے راستے میں قربانی دی گئی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول کیا تھا 10 محرم کو، اور دوسری قوم کی توبہ کو اللہ قبول کرے گا وہ بھی 10 محرم کو۔ اور یہ بات بڑی ہی فضائل والی ہے۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہے کہ محرم الحرام کے کسی بھی دن، اور خصوصاً 10 محرم الحرام کو جو بھی دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا آغاز 1 محرم ہم لوگ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب 27 ذی الحج کو یا 29 کو زخمی ہوئے، اور جب وہ شہید ہوئے تو وہ بھی محرم کی پہلی تاریخ تھی، اور محرم کے پہلے دن ان کو دفنایا گیا۔ تو اس لحاظ سے محرم کی ابتدا جو ہے اللہ جل شانہ نے شہادت سے کی،
اور یہ بہت بڑی شہادت ہے جس کے لیے امیر المومنین خود دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مرزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے اور نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ حضرت کعب بن عمار نے، یہودیوں کا بہت بڑا علم تھا، اس نے کہا تھا کہ امیر المومنین آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ مجھے کون شہید کرے گا؟ وہ امیر المومنین کے جس کے دغدغے سے، جس کے رعب سے شہنشاہ یزدگرد کانپتا تھا، جس کے رعب دغدغے سے بیت المقدس کے فرما بروا ہرقل کیسر روم اور بہت بڑے بڑے سپاہ سالار عمر کا نام لے کر خوف کھائے جا کرتے تھے، ان کی زبان سے بات نکلی کہ میں نبی کے شہر میں اور وہ بھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ فرمایا کہ میں نے تورات میں لکھا ہے، یہی تو بات اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا، انجیل میں کیا، اور یہی وہ تورات کی نشانی تھی جو کعب احبار نے امیر المومنین کو بتائی تھی۔ فرمایا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے۔ شہادت کی رات ایک دو دن پہلے دیکھا امیر المومنین نے کہ ایک مرغ ٹھونگے مارتا ہے، اس نے آپ کے جسم پر، پیشانی پر اس کی تعبیر پوچھی گئی۔ فرمایا کہ امیر المومنین آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ وہ فرما رہا جس نے دعا مانگی مدینے کے اندر یا اللہ شہادت دے اور نبی کے شہر میں شہادت دے، یہ تو دو فضیلتیں جمع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت بھی دی، مدینے میں دی، اور تیسری فضیلت یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی یہی وہ چیز ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ محرم الحرام ہے، آل رسول پر ظلم ہوا، آل رسول کرب و بلا میں اس طرح سے پیاسے مظلومے مارے گئے، وہ بحرہ، وہ سمندر کے اندر چلنے والی کشتی، وہ بہت بڑا بیڑا تیار کس نے کیا تھا؟ وہ اسلام کی کشتی جس کو امام حسین نے ڈوبنے سے بچایا تھا، اس کو تیار کرنے والے صحابہ اکرام، سبحان اللہ۔ بیس کے اندر خون نہ ہوا۔ یہ جو ماسال اہل بیت کما سال سفینۃ نوح، میرے اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے، جو اس کے اندر بیٹھ گیا وہ بچ گیا، جو میرے سفینے کے اندر نہ بیٹھا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو نبی کا اہل بیت نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہی جو اہل بیت کے ساتھ ہو گئے ان کا بیڑا پار ہے، اور جو اہل بیت کی محبت کو چھوڑ بیٹھے، جو بغض آل محمد میں مر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ماتا علی بغض آل محمد ماتا منافقاً، کہ جو میرے آل کی منافقت میں مرا، ان کے ساتھ دغا کرتے ہوئے مرا، وہ جہالت کی موت اور منافق ہو کر مرا۔ اور من مات علی حب آل محمد، جو میری آل کی محبت میں مرا، جعل اللہ لہ قبرہ مزارا للملائکۃ الرحمۃ، میں اس کی قبر کو فرشتوں کی جگہ بنا دوں گا،
کہ فرشتے اتر کر اس قبر والے پر جو محمد مصطفیٰ کی آل کی محبت میں شہید ہوا اس پر صلاۃ و سلام پڑھیں گے. اولئک علیہم صلوات من ربہم لیکن یہ چھوٹی سی بات نہیں. اہل بیت آل اس میں اہل بیت نبی کا خاندان پورا خاندان اس میں آل عباس آل جعفر آل عقیل آل محمد نبی کی بیویاں کوئی مخصوص شعلہ نہیں ہے. اہل بیت یہ اللہ جل شانہ نے جیسے کہتے ہیں وہ آپ کی اہلیہ وہ آپ کے گھر والی تو اہل بیت سے مراد یہی ہے. اللہ سالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى کہ میں نے تبلیغ کا آغاز کیا میں نے تاج میں پتھر کھائے میں نے رسالت کے لیے سارا کچھ کیا. فرمایا اے اللہ میں رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن میرے جو قریبی ہیں ان کے ساتھ مودت اختیار کی جائے محبت اختیار کی جائے. بھئی آپ کو کچھ بھی پتا ہونا چاہیے مودت کیا چیز ہوتی ہے محبت کیا ہوتی ہے. محبت کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ جس کو محبت ہو جو قریبی ہو اس کے ساتھ محبت کرو. حضرت امام حسن نبی کے قریب ہیں اس سے محبت کرو. حضرت امام حسین نبی کے قریب ہیں اس سے محبت کرو. امام علی نبی کے قریب ہے اس سے محبت کرو. ابو بکر صدیق تو زیادہ اتنے قریب ہیں قبر کے ساتھ ہے اس سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان میرے قریبیوں سے محبت کرو جس کی قبر ہی نبی کے ساتھ ہو. اگر وہ قریبی نہیں تو اور قریبی کون ہو سکتا. سبحان اللہ. عمر سے محبت رکھ کہ عمر قرابت رسول میں سے ہے. یہ بڑا غلط نعرہ کسی نے چلا دیا کہ وہ گھر والے ہیں وہ در والے ہیں اور جس کی بیٹی نبی کے گھر میں اس کے درجے کو تو کیا جانے. تیری بیٹی ہو اپنی بیٹی کے گھر میں جائے تو وہ یہ کہہ دے گا جا تو گھر والا باہر بیٹھ جا جا کر. اور نبی جس کے گھر میں ابو بکر کی بیٹی ہو جس کے گھر میں عمر کی بیٹی ہو اگر وہ گھر والے نہیں تو اور کون گھر والے. یہ ہمارے ولیعتی ملاؤں نے نئی چیز گھڑی. یہ بغض صحابہ میں آپ کو بڑے ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے جو نام نہاد اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں ان کے چہرے پر جب صحابہ کا ذکر آئے گا ان کے چہرے پر تیور پڑ جائیں گے. عمر کا نام لو یہ اہل سنت والجماعت کہلائیں گے لیکن نام سن کر ان کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ہم مولوی ہم پڑھے لکھے ہم جانتے ہیں لوگوں کی طبیعت کو. تیرا نعت کا لمبی نعت اس وقت کر دے گا جب اس کو پیسہ ملتا ہے اور جس وقت اصحاب رسول کا نام آتا ہے لوگ پیسہ دینا بند کر دیتے نعت کا نعت چھوڑ دیتا ہے. یہ تیری محبت ہے یہ تیری قرابت سے محبت ہے یہ تیری عمر سے محبت ہے جس کے متعلق اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ. اے نبی تجھے کافی ہے ومن اتبعک جس نے تیری اتباع. جاؤ تفسیر قرطبی سے لے کر رول مانی سے لے کر رول بیان سے لے کر مجمع البیان سے لے کر جاؤ پوچھو حسبک اللہ ہو ومن اتبعک جس نے تیری اتباع کی. اس سے مراد امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے. تو جس کا ذکر قرآن کرے تیرے چہرے پر کیوں پریشانی آ جاتی ہے. دیکھا یا رسول اللہ ازواج رسول دوسری عورتیں ہیں حالات بدل گئے. فرمایا یا رسول اللہ چادر اوڑھنے کا حکم دو لوگ پردہ کریں. عمر نے تجویز دی
نبی علیہ السلام کو اور ابھی تجویز پیش کی تھی، جبریل حاضر ہوا، کھول سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی قل لازواجک وہ بناتے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ آپ بتاؤ بناتے کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ عربی پڑھی آپ نے، بنت اللفظ اس کی جمع کیا ہوگی؟ بنات ہوگی۔ تو اللہ کہتا اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے سر پر اور اپنے سینے پر اوڑھنی یعنی کہ چادر لپیٹ لے، پردہ کر لے۔ اور عمر کی تجویز اللہ نے قرآن بنا دیا، تجویز ترتیب پر عمر ابن خطاب کی اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ نبی علیہ السلام مکہ میں کھڑے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کروں۔ یہ حج کر کے آتے ہیں، اللہ صاحب کو حج نصیب فرمائے۔ لوگ حج کرنا چاہتے ہیں تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تجویز دی عمر ابن خطاب نے، امیر المومنین نے یہ تجویز پیش کی۔ جبریل وحی لے کر آ گیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، 2 نفر بنا کر۔ میرے بھائیوں یہ وہ چیز ہے، حضرت ام سلمہ کہتی ہے، فرمایا حضرت سید عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی کہ قرآن ہمارے گھر میں اترتا ہے مگر عمر کی رائے سے اترتا ہے۔ لو کانا بعد نبی جو لکانا عمر ابن خطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ نبی کا دین پوری کائنات میں پھیلے گا۔ اب نبی کا دین بیت المقدس فتح کس نے کیا؟ چین فتح کس نے کیا؟ ترکمانستان فتح کس نے کیا؟ روم کو فتح کس نے کیا؟ چائنا کو فتح کس نے کیا؟ ہندوستان کو فتح کس نے کیا؟ آذربائیجان کو فتح کس نے کیا؟ آرمینیا کو، چیچنیا کو فتح کس نے کیا؟ عمر ابن خطاب نے سب کچھ فتح کیا۔ ہمارے مولوی ڈرتے ہیں تھوڑا سا، چلتے ہوئے نا پٹری پر ڈرتے ہیں کہ ہماری یہ دوستیاں ٹوٹ نہ جائے۔ اللہ کے بندے ہم تو دوستیاں بڑھانا چاہتے ہیں، ہم کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں عزت کر رسول کی، اور اس کی عزت کر جو رسول کے ساتھ ہے۔ ہم عزت نہیں کرانا چاہتے، ساری کروڑوں دنیا مل کر ہمیں گالی دے لے کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن ایک بندہ بھی اگر نبی کے ساتھی کو برا کہے گا ہمیں ناگوار کرے گا۔ ہمارے کے لیے وما انت علینا بعزیز، ہمارے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جو آل رسول کو، اہل بیت کو، نبی کے صحابہ کو اچھا نہ جانے، وہ کسی بھی فرقے میں سے ہو، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم تو اس کی عزت کریں گے جو ان پاک باز ہستیوں کی مقدس۔ امیر المومنین فرمایا عبداللہ ابن عمر نے کہ بابا جی، فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ حسین کہتے ہیں کہ تم ہمارے غلام زادے ہو، تم ہمارے غلام زادے ہو۔ چلو روایت ہے، لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں ایک تو منزلت بتاتا ہوں کہ رسول کی قدر کس نے بتائی، رسول کی عزت کس نے بتلائی، اہل بیت کی عزت کرنا، آل محمد کی عزت کرنا کس نے سکھایا؟ فرمایا بیٹا جاؤ حسین سے لکھوا کے لا کہ عمر، آل عمر ہم سب نبی کے غلام زادے ہیں۔
فرمایا کل قیامت کے دن ہم نبی کو یہ تحریر دکھا دیں گے، ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ فرمایا اترو، میرے نانا کا ممبر ہے، امیر المومنین وقت کا بادشاہ حضرت حسن کہتے ہیں نیچے اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق نیچے اترے، بیٹھ گئے، بچے کو اٹھایا، باہر گئے، گلیوں میں پھرے، اپنے کاندھے پر بٹھایا۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے، اے لوگوں دیکھا ہو جس نے محمد مصطفیٰ کو، جس نے علی کا چہرہ دیکھ رہا ہو، آؤ حسن کا چہرہ دیکھو جو کہ رسول اللہ کی طرح ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کرنا سکھایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، کیا فرمایا، میں نے پوچھا اپنے باپ سے، اے بابا علی کے چہرے کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا علی کے چہرے کی طرف کیوں نہ دیکھوں؟ کیوں محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ سارے فضائل تو انہوں نے بتلائے۔ الحسین منا وانا من الحسین، الحسین منی وانا من الحسین، یہ روایت کس نے کی؟ ابو ہریرہ نے کی۔ اور فرمایا سیدۃ النساء بطول الزہرا تھے کہ جنت کی سردار سیدہ فاطمہ ہوگی، یہ روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ میں کہ جنت کی عورتوں کی سردار، ہم کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، امیر المومنین کی شہادت ہے، لاکھوں کروڑوں سلام ہو ان پر کہ جس نے اسلام کو پوری دنیا میں روشناس کرایا، اس قرآن کے نظریے کو پوری دنیا میں نازل کر کے دکھلایا۔ اور محض یہ نہیں کہ یہ قرآن فلسفہ ہے، یہ حیات میں دنیا میں نہیں چل سکتا، اپنے سگے بیٹے کو کوڑے مار کر حکم دیا تھا، مرنے کے بعد جب مر گئے تو فرمایا جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ تیرے جانشین عمر بن خطاب نے قرآن کے فرمان کو پوری دھرتی پر نازل کیا ہے، اور فرمایا جا کر یہ بھی گواہی دینا کہ عمر کے دور کے اندر کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو بھیک مانگتا ہو۔ یا اللہ 1 سال زندگی دے، 1 سال زندگی دے۔ فرمایا کیا کرو گے زندگی کو؟ فرمایا میں پھروں گا، میں چین جاؤں گا، میں آذربائیجان جاؤں گا، میں بیت المقدس میں جاؤں گا، یمن تک جاؤں گا، پوری کائنات میں جہاں تک 25 لاکھ مربع میل تک میری حکومت ہے، جس جگہ پر کسی آدمی نے تھپڑ مارا کسی کو، میں اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دوں گا کہ میری سلطنت کے اندر تھپڑ مارا کسی نے، کسی یتیم کو تھپڑ مارا ہو، قیامت کے دن عمر جا کر اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ فرمایا میری سلطنت کے اندر کوئی بھوکا رہا، کوئی پیاسا رہا، اور کوئی غیر شادی شدہ رہا، اعلان کر دیا شادی کراؤ، جس کے بعد پیسہ نہیں ہے مکان لو، کوئی علاج کرنے والا اس کا علاج کرو، خرچہ میرے سے لو، بیت المال کے اندر وظیفہ دو۔ عمر فاروق کے دور کے اندر 16 سال سے لڑکی، 16 سال کا 12 سال سے لے کر 13 سال تک جتنے نوجوان تھے، امیر المومنین نے وظیفے لگائے، پیسہ دیا، رشتے کرائے، بیت المال سے ان کی تنخواہیں لگائیں کہ میری سلطنت کے اندر کوئی بھی بندہ غیر شادی شدہ نہ رہے۔ اگر کسی بندے نے زنا کیا عمر اس کو سولی پر لٹکا دے گا۔ تم حکمران ہو، تمہارے سامنے پورے بس کے اندر جا کر عزتیں لوٹ لی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہارے سامنے ہاتھوں کو کاٹ کر کنگر اتار لیے جاتے، کوئی ایسا پوچھتا نہیں ہے اس کو۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اللہ کے نظام کو نافذ کیا۔ ہیڈ اسلام پروڈیوس اعلیٰ عمر دس ورلڈ ہیڈ نو ریلیجن، یہ جس نے کتاب لکھی ہسٹری آف اسلام
20 جلدوں کے اندر وہ کہتا ہے اگر اس دھرتی پر ایک اور عمر ہوتا تو سوائے اسلام کے کوئی دوسرا مذہب نہ ہوتا. وہ ہے جس کے لیے لوگوں نے نظام چلایا پوری. کارل مارکس کہتے نظریہ پیش کیا سوشلزم کا رشیا کے اندر، چائنا کے اندر، یورپ کے اندر. او بھائی یہ سارا نظریہ امیر المومنین کا ہے، عمر بن خطاب کا. روٹی کپڑا مکان، کوئی بندہ ایک مربع کا وارث نہیں بن سکتا. کاٹو اس کو، ہر بچے کو جس کا جوان بچہ ہے اس کو چار کلے ایک کر دو. امیر المومنین کے زمانے میں کوئی 50 روپے کا مالک بن جائے اور کسی کی اللہ کا کہیں نحن نارث الارض، زمین میری ہے، ومن علیہا، جو کسی اس کے اوپر ہے وہ بھی میرا ہے. ایک بندے کا حق نہیں کہ 100 مربع لے کر بیٹھ جائے. وہ وقت آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی جب غریبوں کی بھی آواز ہوگی، غریبوں کی قدر ہوگی. امام المسلمین محمد مصطفیٰ کے بیٹے امام مہدی آئیں گے، وہی نظام چلائیں گے جو محمد مصطفیٰ نے چلایا تھا. کوئی مربع دار، کوئی ذیل دار نہیں رہے گا. انشاءاللہ گھر گھر میں دین ہوگا. اللہ سے دعائیں.